ویلکم بیک فرام دا بریک. اور جب آپ بریک پہ گئے تھے تو ہمیں جوائن کیا مجیب الرحمان شامی صاحب نے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, روزنامہ پاکستان کے مدیر اعلیٰ ہیں, سابق صدر APNS ہیں, آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی. شامی صاحب, میرے ساتھ مرزا احمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ یہ کب تک سلسلہ چلے گا اس ملک میں کہ میں آپ کے اوپر الزام لگاؤں, آپ میرے اوپر الزام لگائیں, اس طرح ہم اپنے اپنے حساب برابر کرتے رہیں اور یہ ایک لا قانونیت کا ایک سلسلہ نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ چلی جائے گا؟ مبشر صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو مرزا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اور جس طریقے سے ان کی عبادت گاہوں پر حملہ ہوا ہے, اس پہ تو ہم سب بہت شرمندہ ہیں اور بہت افسوسناک صورتحال ہے. یعنی ہمیں ان سے مذہبی اختلاف موجود ہے, آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے, بے شک, لیکن مذہبی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جو حق ہے جینے کا, ان کی عزت, ان کی جان, ان کا مال, ان کی آبرو, اس کی حفاظت نہ کی جائے. اور پاکستان کی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرے اور جو عبادت گاہوں پر جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کا تعاقب کرے. اور ان میں سے کئی پکڑے بھی گئے ہیں اور کئی کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے. لیکن جس طرح سے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے تھا حکومتی سطح پر, اس طرح نہیں ہوا اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان کی اطمینان کے مطابق جو ہے کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا ایک مسلمان کے طور پر اور ایک پاکستانی کے طور پر اور ایک انسان کے طور پر فرض ہے, کیونکہ جان اور مال جو ہے وہ سب کی برابر ہے. بے شک. شامی صاحب, ایک منٹ آپ کو میں ہولڈ کراؤں گا. مرزا صاحب, آپ نے سنی کیا حکومتی کسی بھی لیول پہ آپ سے اظہار ہمدردی کیا گیا, کمپنسیشن کی گئی؟ میں عرض کروں کہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر صاحب تشریف لائے تھے. اس کے علاوہ آج ان کے تو مذہب پہ اکثر لوگوں کو کوشچن مارک چھوڑے کوئی, اور مجھے تو کوشچن مارک اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک انسان کی حیثیت سے ہم سے ہمدردی کی. اور مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ شامی صاحب نے ہمارے سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. میں ان کا ممنون ہوں. جو بھی ہمارے سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے میں اس کے لیے ان کا اپنی تمام کمیونٹی کی طرف سے ممنون ہوں. آپ یعنی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ان میں سے کسی نے رابطہ کیا آپ سے؟ نہیں, ہمارے سے تو کوئی رابطہ نہیں کیا. رحمان ملک صاحب البتہ تشریف لائے تھے, لیکن میں ان سے نہیں مل سکا کیونکہ میں اس وقت دارالذکر میں تھا. وہ ماڈل ٹاؤن تشریف لائے تھے, وہ تشریف لائے. وہاں پہ سنا ہے کوئی بد نظمی بھی ہوئی ان کے ساتھ؟ نہیں, وہاں نہیں ہوئی کوئی بھی, وہاں کوئی بد نظمی نہیں ہوئی. وہ جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک ہسپتال میں ہوا ہے. شامی صاحب, ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق, ہمارے فیتھ کے مطابق تو یہ لوگ غیر مسلمان ہیں, لیکن میں ابھی انگلینڈ گیا تھا تو جب انگلینڈ میں اترتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے قانون کے مطابق یہ لوگ مسلمان ہیں. اب یہ مسئلہ ہم کس طرح حل کریں گے؟ دیکھیں مبشر صاحب, یہ تو ایک بڑی لمبی تاریخ ہے اور اس کی کہانی ہے, اور جو کچھ ہوا ہے پھر اس کے بعد 1984 میں جو آرڈیننس آیا ہے یہ ساری گریں تو آپ کھول نہیں سکتے, ہمارے پاس میں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں پیچھے کی طرف لوٹا دیں. لیکن اس سے قطع نظر جب یہ اقلیت کے طور پر ہم نے ان کو اقلیت ڈکلیئر کیا ہے اپنے قانون میں اور اپنے آئین میں, تو پھر جو بھی حقوق ان کے ہیں وہ تو ان کے ادا ہونے چاہیے اور ان کو ملنے چاہیے. یہ بات درست ہے کہ یہ جو ان کے مسلمان اور غیر مسلمان ہونے کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان ہی میں یعنی اس طریقے سے اٹھایا گیا ہے, اور دنیا کے میرا خیال ہے کہ کسی دوسرے آئین میں اور قانون میں ان کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کی گئی. لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ ان ملکوں میں رہ رہے ہیں وہ اپنی رائے قائم کرنے کے مجاز ہیں, اور ہم کیونکہ پاکستانی ہیں تو پاکستانی کے طور پر ہم اپنے آئین اور قانون کے پابند ہیں. لیکن بہرحال قانون کوئی بھی ہو اس کو آئین کے مطابق ہونا چاہیے, پہلی بات تو یہ ہے. اور پھر آئین جو ہے اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ, اس میں یہ قطعاً نہیں کہا گیا کہ ان کی زندگی حرام کر دی جائے اور ان کے اوپر زمین تنگ کر دی جائے. اور قائد اعظم نے تو دیکھیے اپنی اولین تقریر میں یہ کہا تھا, آپ کو بھی ان کے الفاظ یاد ہوں گے کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہندو ول بی سیز ٹو بی ہندو اینڈ مسلم ول بی سیز ٹو بی مسلم.
تو ریاستی سطح پر یعنی عقائد کی سطح پر نہیں، تو عقیدہ کچھ بھی ہو، میں تو یہ تو اپنے ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ جو ہندو ہیں، جو مسلمان، جو سکھ ہیں، جو مسیحی ہیں، ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے ہیں. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی کے طور پر مجھے تو بہرحال اس میں بہت شرمندگی ہے کہ جو اس طرح کی واردات ہوئی ہے، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا اور کاش آئندہ ایسا نہ ہو. لیکن جیسا آپ نے خود کہا ہے کہ یہ جو حملے ہیں، اب ان کو ہم فرقہ وارانہ حملے نہیں کہہ سکتے، یہ دہشت گردی کی وارداتیں ہیں، اور اس کو اسی طریقے سے ہمیں نمٹنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ حکومت جو ہے، اور میرا مطالبہ بھی ہے حکومت سے کہ سختی کے ساتھ ان کو تحفظ فراہم کرے اور ان کی شکایات جو ہیں ان سے ازالہ کرے. مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی آپ کے فیور میں انہوں نے باتیں کی ہیں. لیکن ایک بات میرے ذہن میں جو آ رہی ہے فوری طور پہ بات کر کہ آپ کو تھریٹس آ رہی تھیں، آپ نے حکومت کو کہا بھی، آپ نے رپورٹس بھی لکھوائیں، سب کچھ کیا، لیکن آپ کی ماشاءاللہ جماعت میں صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، کچھ تو آپ کو خود بھی سیکیورٹی کر لینی چاہیے تھی نا. کچھ انتظام ہم نے سیکورٹی کا کیا ہے، لیکن بات یہ ہے، جو ایک سمپل بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وی آر اے ویری پیسفل اینڈ پیس لونگ کمیونٹی، اور بعض چیزیں ہم ایسا آدمی جو ہوتا ہے وہ بعض چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی ہم باوجود اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم اس بات کو، بعض چیزوں کو ریئلائز ہی نہیں پوری طرح، ہم ان کا ادراک ہی نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ایک حد تک سیکورٹی ضرور موجود تھی، اس کو انہوں نے اوور پاور کیا ہے، اور ان میں سے بعض جو ڈیوٹی پر تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں اس میں. اور آئندہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسے بہتر سیکورٹی کا انتظام کریں. آپ سے ایک دنیاوی سوال پوچھوں؟ ہاں جی، ضرور پوچھیں. برا تو نہیں؟ آپ جو سوال پوچھیں میں نہیں، میں دنیاوی سوال ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں کو خدا نخواستہ ہتک نہیں کرنا چاہ رہا. نہیں، کہ اصل میں کہتے ہیں کہ جی، میرے پروڈیوسر کا کہنا ہے کہ مسئلہ سارا اس وقت شروع ہوا جب ظفر اللہ خان صاحب نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. تو یہ آپ کے اور ہمارے جو ڈفرینسز ہیں اس دن شروع ہوئے ہیں اصل میں؟ نہیں، ڈفرینسز تو دیکھیں، یہ تو بات میں نہیں مانتا کہ یہ ڈفرینسز اس دن شروع ہوئے ہیں. یہ بات تو اس سے بہت پہلے شروع ہو چکی ہے. یہ بات تو 1889 سے شروع ہو چکی ہے. ہمارے اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، بہت بڑے عالم تھے، آل انڈیا فیم کے عالم تھے. مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری بہت بڑے عالم تھے. ان کے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے ساتھ ان کے مناظرے ہوتے رہے. لدھیانہ کے 3 علماء تھے جو مولوی محمد حسن اور 2 ان کے بھائی تھے، مولوی عبدالعزیز اور ایک اور دوست تھے ان کے بھائی تھے، ان کے ساتھ مناظرے ہوتے رہے. دلی میں جو تھے مولوی نذیر حسین صاحب، ان کے ساتھ مناظرہ ہوا. یہ تو ایک ڈفرینٹ ہے، بٹ جنرلی میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم بریک سے آئیں گے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑا، نماز جنازہ. میں بتا دوں صاحب، بٹ آفٹر بریک ٹیک اے بریک.